اور اس میں بسم آپ نے اللہ جو بسم اللہ الفاظ بسم استعمال اللہ. کیے ہیں وہ یہی ہے کہ سارے عالم اسلام کے علماء آئیں میرے ساتھ بات کریں. جی بسم تو اللہ. الحمدللہ السلام ہم آ علیکم. گئے ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے وغیرہ صاحب. ہاں مل گئی ہے. الحمدللہ تصویر سے. جی اب آواز آ رہی ہے؟ تصویر ایڈ کر سامو علیہ علیہ السلام. آ رہی آ رہی. تو سب سے پہلے علیہ صاحب یہ آپ کو گزارش ہے کہ بات کرنے کا جو اصول ہے. جی سر آپ بسم اللہ اپنا نام بتائیں. نام کیا آپ کا؟ میرا نام نصیر احمد ہے. پورا نام کیا ہے؟ نصیر احمد. نصیر احمد صاحب. جی سر جی حکم تو کریں. سب سے پہلے جو ہے نا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ٹائمنگ وقت جو ہے نا وہ آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں اور دوسرے فریق کو بات کرنے کا ٹائم آپ نہیں دے رہے. تو آپ کے یہ جو مولوی تھا نا انہوں نے آپ کو جن کا تصویر آپ نے لگایا تھا اس کو کیوں نہیں لیا؟ کیا ہے جبار صاحب کو؟ کس کی تصویر؟ کہاں پہ تصویر؟ میں تصویر جبار صاحب کی تھی، وہ کوئی اور مولوی تھا. کہاں ہے؟ ان کی تو تصویر نہیں ہے. نہیں انٹرنیٹ پہ ان کی تصویر دی تھی نا. انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے چیلنج دیا. وہ ایک اور مولوی تھا. نہیں انٹرنیٹ پہ صرف آپ ہی کی تصویر تھی. یہ دیکھو یہ چیلنج ہے. جو اور بھی پوسٹر یہ آپ کی تصویر ہے. اور بھی پوسٹر تھا نا، وہ کوئی مولوی جبار تھا، وہ آپ کے گروپ کا ہے؟ ہمارے طرف سے صرف آپ کی جو چیلنج کا جواب ہوا تھا اور یہی ہے آپ کی تصویر ہے. باقی ہمارے طرف سے کوئی اچھا تصویر ایسی میں نہیں نے چلی. صرف یہ اور بھی پوسٹر میں نے دیکھے تھے. اچھا وہ جبار مولوی آپ کے گروپ کا ہے؟ ہاں وہ بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلمان کا جو ہے نا ایک بہت بڑے عالم ہے ماشاءاللہ. وہ کیوں نہیں آیا بھائی جو چیلنج دے کے نہیں آتا؟ اس نے تو چیلنج دی نہیں ہے. چیلنج آپ نے دیے اور ہم نے قبول کیے اہل اسلام کی طرف سے اور میں آپ کے سامنے بیٹھا اہل ہوا. اسلام کی طرف سے. اچھا کیا چیلنج کیا ہے اور کیا قبول کیا ہے؟ ذرا بتائیں، میں سمجھا دیں. چیلنج تو آپ نے دیا تھا کہ میرے سامنے آئے اور میرے ساتھ بات کریں، تو بات کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اور ہم نے آپ کو ایک عنوان بھی دیا ہوا ہے جو اس پوسٹ کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو اچھا دکھائی تصویر، اس میں موجود ہے کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ اسلام نہیں ہے. آپ اپنے مذہبی اصولوں پر رہتے ہوئے اس کو اسلام ثابت کریں. یہ تو چیلنج ہماری آج کی گفتگو کا جو ہے وہ عنوان ہے. تو چیلنج آپ نے میرا کہاں دیکھا؟ آپ نے خود میرا چیلنج دیکھا تھا کسی اور سے سنا آپ نے؟ آپ کی چیلنجز آپ کی ویڈیوز میں چل رہی ہیں اور یہ ساتھی ہمارے پاس بھیج رہے ہیں بہت سی آپ نے ویڈیوز دیکھا ہیں. تھا کتنی آپ کو تو دکھائیں؟ میرا چیلنج کیا تھا؟ میرے جی چیلنج کے الفاظ کیا تھے؟ کس کے؟ میرے چیلنج کے الفاظ کیا تھے جو آپ نے قبول کیا ہے؟ اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو عمری اور بکری علماء ہیں یہ میرے سامنے آ کر میرے سے گفتگو کی کرتے، تو ہم نے کہا کہ آج نرجسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ نہیں، العزیز. اس میں کوئی حرج نہیں. ایک دفعہ پھر بھی آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے والدہ کا نام لیا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی. تم جو مرضی کہہ دو، آپ اگر تم جو مرضی کہہ دو، آپ تم کہہ دینا باغ گیا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے. دیکھو ادب کوئی پرواہ دیکھو اگر نہیں ہوگا احترام تو تجھے پرواہ، آتا لیکن ہے تو آپ کے ساتھ لیکن بات کریں آپ گے. کا جو اگر ادب آپ نہیں کی ہے جو تو بھاگ اپنی جاؤ یہاں سے. زبان تھی اگر وہ میں نے ادب آپ کو نہیں ہے تو بتایا. بھاگ جاؤ یہاں سے. میں نے آپ کو آپ کی زبان بتائی کہ آپ کتنے باادب ہیں. ابھی تو چلیں بسم اللہ کر کے شروع اگر کرتے ہیں تم نے گفتگو دیکھیں انشاءاللہ العزیز. آپ جو ہے نا ادھر ادھر جانا. عزیزو جی دیکھیں میرا بالکل کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس احترام نہیں ہے، جو ہم اہل بیت ہمیں طاہرین بھی علیہ الصلوۃ آپ والسلام سے کے گفتگو خلاف کرنے غلط کا کوئی الفاظ شوق استعمال نہیں کرتا ہے، ہے. لیکن آپ دیکھیں ابھی میڈیا سے پر آپ شروع بیٹھ ہوئے کر نا. بکری اور عمری علماء کہتے ہیں تو یہ آپ کا ادب ہے علی صاحب؟ دیکھیں میں نے آپ جو بار بار بکری اور عمری علماء کہتے ہیں تو یہ آپ کو اچھا لگتا ہے استعمال کرنا لفظ؟ بات سنو، میں نے ابھی آپ بات کو سنیں آپ. نرجسی عالم کہا تو آپ ناراض ہو گئے. بس ختم بات ہے. میں نے آپ کو وعدہ کہا تھا کہ ایک دفعہ کیوں مزید کہیں تو ختم میں ہے؟ آپ سے بات نہیں کروں گا. میں نے بس ختم بات ہم نے یہاں سے آپ بھاگ کی چیلنج کو جاؤ قبول یہاں سے. کیا ہے اور آپ کو نہیں نہیں عنوان نہیں دیا نہیں کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے، کفر ہے. آپ اس کو اسلام ثابت کر کے دکھائیں ہمیں. دیکھو عزیزو، یہاں پر ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ابھی شروع سے آیا ہے. کہتا ہے کہ مسلمانوں کو تم نے چیلنج دیا، یعنی ہم کافر ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ تم ہمارے بھائی ہو، تم مسلمان ہو اور ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں. تو اس نے شروع یہیں سے کیا کہ تم کافر ہو. ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے اگر تم کو عمری کہا تو تم مجھے جعفری کہہ دو، تم مجھے علوی کہہ دو، تم مجھے حسنی کہہ دو، تم مجھے حسینی کہہ دو. تمہیں حق نہیں ہے.
تمہیں حق نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ماؤں کے نام لے لو، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمارے ان کی جو مائیں ہیں، مخدرات ہیں، وہ ہمارے مذہب کے امام نہیں ہیں، اور تم بے ادبی کے طور پر ان کے نام لیتے ہو. تو میں بالکل، جب تم مولوی صاحب تم پہلے جا کے ادب سیکھو. تمہارے جماعت کے عالمی سے آدمی سے ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تم اپنے گروپ سے کوئی مؤدب انسان کو نہ بھیجو. پہلے ادب سیکھو، مؤدب آپ آدمی خود کو ادب بھیج دو، پھر تمہارے گروپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو تجھ سے بات نہیں کروں گا. نصیر احمد صاحب دوسرے مولوی کو لاؤ، تو جس سے بات نہیں کروں گا میں. تم جو مرضی کہہ دو، تم کہہ دو اللہ یاری بھاگ گیا، میں بھاگ گیا بھائی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل آپ سے خطاب کرے تو کہہ دینا سلام. میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا، میرا آپ سے کوئی گفتگو ہے ہی نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ میرا تجھ سے گفتگو نہیں ہے، اس لیے کہ تم بے ادب انسان ہو، تم میں ادب نہیں ہے. تم مجھے جعفری کہہ دو، ہمارے فرقے کا نام ہے جعفری. میں تم کو اہل سنت نہیں مانتا. تمہارے امام کا نام ہے عمر، میں تمہیں عمری کہہ سکتا ہوں، میرا حق ہے، لیکن میں تمہارے عمر کا ماں تم پہ نام نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا؟ تم آ کے شروع کرتے ہو ہاں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے نوامیس کے خلاف بات کرنا. تمہاری ادب یہی ہے؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، دوسرے عالم کو لے کے آؤ. تمہارے گروپ میں بہت سارے عالم ہیں، جبار کو لے کے آؤ، جبار کو لے کے آؤ. میں تم سے گفتگو نہیں کروں گا، ختم بات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. ضرب عمری والے گروپ سے وہ یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے اہانت شروع کی ہے شروع ہی سے. تو ہم ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے عزیزو. وہ جو مرضی کہہ دیں، وہ کہنے اللہ یاری بھاگ گیا ہے، اللہ یاری فرار کیا ہے، اللہ یاری. دیکھیں عزیزو، ہم علمی گفتگو سے نہیں بھاگتے، لیکن اگر کوئی شخص آ کے یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی بے احترامی کرتا ہے، تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے. ہمارے گروپ کا نام ہے شیعہ، ہمیں شیعہ کہہ دو، ہمیں رافضی کہہ دو، ہمیں جعفری، حسنی، حسینی، ہمیں فاطمی کہہ دو، یہ سب ہمیں منظور ہے، یہ سب ہمیں منظور ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ماؤں تک نہ پہنچو تم بغیر. تو دیکھو یہ کتاب ہے، کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضی، تالیف ابی جعفر محمد ابن ابی القاسم الطبری. یہ کتاب چھپی ہے قم مقدسہ میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 50 میں وصیت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی کمیل ابن زیاد کو. کمیل ابن زیاد النخعی جو ہیں، ان سے وصیت ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اس وصیت یہ کافی لمبی ہے. صفحہ نمبر 52 میں مناظرے کے متعلق امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو وصیت ہے وہ یہ ہے. مناظرے کے متعلق: یا کمیل اذا جادلت فی اللہ، یا کمیل اذا جادلت فی اللہ فلا تخاطب الا من یشبہ العقلاء وهذا ضرورہ. فرماتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کہ ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، کہ جو شخص حق کے راستے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ عاقل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ عاقل نہیں ہوتا. تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہی ہے کہ جو بھی شخص شیعہ مذہب کے خلاف بات کرتا ہے، حق کے خلاف بات کرتا ہے، وہ عاقل نہیں ہو سکتا. وہ شبیہ عاقل ہو سکتا ہے لیکن عاقل نہیں ہو سکتا. یہ کمیل امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مناظرہ کرنا چاہو اللہ کے رضا کے لیے، فلا تخاطب الا من یشبہ العقلاء وهذا ضرورہ، تم صرف کن لوگوں سے بات کرو؟ وہ لوگ جو شبیہ عقلاء ہیں. عاقل تو کوئی بھی نہیں ہوگا ان میں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص عاقل ہو اور حق کا راستہ چھوڑ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہر قوم میں لوگ متفاوت ہوتے ہیں. بعض لوگ بہت گھٹیا ہوتے ہیں اور بعض لوگ گھٹیا نہیں ہوتے. تو جو ہے نا، ان لوگوں سے بات نہ کیا کر مناظرہ، جو گھٹیا لوگ ہیں. وَهَذَا ضرورہ، یہ ضروری ہے. یا کمیل ہم علی کل حال سفہا، یہ ہر حال میں آپ کے مخالفین ہر حال میں سفی ہیں. سفی کس کو بولتے ہیں؟ بے عقل. ہر حال میں ان کی عقل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، یہ سفی ہیں لیکن ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ سفی ہیں، بے عقل ہیں. یا کمیل فی کل صنف قوم ارفع من قوم فإیاک ومناظرۃ الخسیس منہم. ہر قوم میں گھٹیے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان سے اوپر طبقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. تو ہم گھٹیے لوگوں سے کبھی مناظرہ نہیں کرنا، گھٹیا سے کبھی مناظرہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ گھٹیا، جب انسان گھٹیا سے مناظرہ کرتا ہے وہ اپنے آپ انسان کو اپنی سطح تک نیچے لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں جماعت مخالفین کے جو علماء ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. خدا ان کو جزائے خیر دے، خدا ان کو عزت دے، خدا ان کو طول عمر دے، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں،
لیکن ایسے لوگ نہیں جو یہاں پہ آ کے گالی دیتے. اگر تم ادھر آ کے گالی دیتے ہو تو پھر چلے جاؤ. ہماری اور آپ کی تم جو مرضی کہہ دو. تم کہہ دو یہ بھاگ گیا, کوئی بات نہیں, کہہ دو کہ بھاگ گیا. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. تو تیری مرضی جو تو نعرہ بازی کرتا ہے. جماعت ضرب عمری والوں کو کہتا ہوں کہ تو تمہاری مرضی, تو وہاں کہہ دے کہ اللہ یاری بھاگ گیا, تو جو مرضی کہہ دے, لیکن ہم اس شخص سے بات کریں گے جس کے پاس ادب ہے, جو یہاں پہ آ کر ادب کے ساتھ, پیار کے ساتھ, احترام کے ساتھ بات کر سکتا ہے. اگر تم اس طرح بات کر سکتے ہو بسم اللہ, آ جاؤ ادھر. لیکن یہ مولوی جو بھی آیا تھا, نصیر احمد نام تھا, اس کے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا میں. اذا شتموك فاحتمل وكن من الذين وصفهم الله تعالى بقوله واذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام. اگر یہ مناظرے میں یہی گھٹیا لوگ کہتے ہیں, چیلنج دیتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کرو, اور تم دیکھتے ہو کہ یہ گھٹیا ہیں تو ان سے مناظرہ نہ کرو, اور یہ پھر تمہیں گالی دیں گے کہ یہ بھاگ گیا, تو کوئی بات نہیں, تم برداشت کرو, کوئی بات نہیں, کہہ دو جو مرضی وہ کہہ دیں اللہ یاری بھاگ گیا, تم برداشت کرو. تم ان لوگوں میں سے بن جاؤ کہ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہم کہتے ہیں سلام.